خاکی دنیا کے معزز ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ گوریلا جنگ یا چھاپہ مار جنگ کیا ہوتی ہے اور یہ کیوں لڑی جاتی ہے؟ کیا گوریلا جنگ کا گوریلوں سے کوئی تعلق ہے؟ لفظ گوریلا کس زبان سے نکلا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے؟ گوریلا جنگ کی اصطلاح پہلی مرتبہ کب استعمال کی گئی اور اس سے کس ملک نے استعمال کیا؟ اس جنگ کو کون لوگ اور کیوں لڑتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو گوریلا جنگ کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے اور ان تمام سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں اور ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ پر بھی شیئر کر دیں۔ ناظرین، تاریخ بتاتی ہے کہ جنگ و جدل انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ حابیل قابیل سے لے کر آج تک کا سفر، مختلف مراحل میں مختلف قسم کا سامان جنگ، گھوڑوں سے لے کر جدید ترین ٹرانسپورٹ، بختر بند گاڑیاں اور ٹینک، پتھر سے لے کر تلوار، بندوق سے کلاشنکوف تک، کم فاصلے تک مار کرنے والی توپوں سے لے کر آج کے دور مار خوفناک میزائل، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم کی تاریخ، سب کچھ سامنے ہے۔ پاکستان کی تاریخ کے 73 سال کا ابتدائی عرصہ، جس میں چانکیہ کے پیروکار قیادت کا ریکارڈ، ہیروشیما ناگاساکی پر امریکی ایٹمی حملہ اور اس کے نتیجے میں ہونے والی تباہی، جسے دیکھ کر چنگیز خان اور ہلاکو خان کی روحیں بھی شرما رہی ہیں۔ چند بڑے اور ترقی یافتہ ملکوں نے خود ہر قسم کی تباہی پھیلانے والے کیمیکل اور ایٹمی ہتھیار بنا کر اپنا ایک کلب بنا رکھا ہے۔ زور زبردستی دوسرے ملکوں کو انسانیت کے نام پر نہ تو اس کلب کا ممبر بنانے کو تیار ہیں اور نہ ہی انہیں اپنے ذرائع اور وسائل سے نئے ہتھیار بنانے دیتے ہیں۔ یہ نام نہاد ترقی یافتہ ممالک ان تمام ممالک پر جو ابھی کم ترقی یافتہ یا نو آزاد ممالک ہیں، حملہ آور ہوتے رہتے ہیں۔ روایتی جنگ اس وقت لڑتے ہیں جب وہ اقوام متحدہ کے انسپیکٹروں کے ذریعے یقین کر لیتے ہیں کہ مخالف ملک کے پاس ان کا مقابلہ کرنے کی نہ تو صلاحیت ہے اور نہ ہی سکت۔ جیسا کہ ہم نے عراق، افغانستان اور دوسرے ممالک میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی کارروائیوں کو دیکھا ہے۔ طاقت، جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے مسلم ممالک، خاص طور پر پاکستان کو نشانہ بنایا ہوا ہے۔ الحمدللہ پاکستان کی دفاعی افواج دنیا کی بہترین افواج میں شمار ہوتی ہے۔ گزشتہ 73 سال کی بھارت کی سازشوں، ریشہ دوانیوں اور پے در پہ پاکستان کی سلامتی کے لیے اس کی کوششوں کے راستے میں افواج پاکستان رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ مشرقی پاکستان کو زبردستی بنگلہ دیش بنانے کے لیے بھارت کی تمام سازشیں اب کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ پاکستان ایک آزاد خود مختار ملک ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق دوسرے ممالک کی طرح وہ بس رہا ہے۔ اسے دو لخت کر کے بھارت، امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک طاقتور مسلم ملک پاکستان کے دشمن ہیں۔ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم جان میجر نے کہا تھا کہ یورپ کے وسط میں مسلم ریاست بوسنیا برداشت نہیں کی جا سکتی۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو 1970 کی جنگ کے حوالے سے اندرا گاندھی کو احساس دلانے میں ناکام ہو گئے۔ جب وہ ناکام ہو گئے تو انہوں نے واپسی سے پہلے رسمی ملاقات میں اندرا گاندھی سے کہا کہ آپ نے میرے سامنے سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں چھوڑا ہے کہ میں پاکستان جا کر پاکستانی عوام کو مسلح کروں اور انہیں ایک طویل جنگ کے لیے تیار کروں۔ بھٹو صاحب کی یہ بات، اس کے عوامل اور نتائج اندرا گاندھی کی فوراً سمجھ میں آ گئے۔ چنانچہ اس نے رات کے تمام متعلقہ لوگوں کو طلب کیا، شملہ معاہدہ طے پایا اور پریس کانفرنس بھی ہو گئی۔ ناظرین، انڈیا اور دوسری تمام اسلام دشمن قوتوں سے نمٹنے کے لیے پاکستانی عوام کو منظم اور مسلح کرنے کی جتنی آج ضرورت ہے، پہلے کبھی نہ تھی۔ بھٹو صاحب انقلابی سوچ کے حامل تو ضرور تھے، ان کی تقریروں میں پاکستان کا عام آدمی اپنے لیے درد محسوس کرتا تھا، اس لیے وہ نجات دہندہ کے طور پر لوگوں کے محبوب لیڈر بن گئے۔ لیکن بدقسمتی سے بھٹو صاحب کا خاندانی پس منظر جاگیردارانہ تھا۔ حالات کے جبر نے انہیں انقلابی لیڈر تو بنا دیا، لیکن وہ خود ذہنی طور پر اسلامی سوشلزم کے ذریعے درمیانی راستہ ڈھونڈتے رہے۔ ایوب خان کے ساتھی وزیر، ذمہ دار، جاگیردار، تمندار اور نواب وغیرہ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ پارٹی پر عوامی اثر و رسوخ ختم ہو گیا۔ وہ دن اور آج کا دن پیپلز پارٹی بائیں بازو کی دوسری جماعتوں جیسی ہو گئی ہے۔ بینظیر کے دور میں بھٹو صاحب کی شہادت کی وجہ سے پیپلز پارٹی کے ترقی پسند پروگریسو پارٹی ہونے کے تاثر کو تقویت ملی، لیکن بینظیر بھٹو بھی پیپلز پارٹی کو ایک عوامی جمہوری روایات کی حامل پارٹی نہ بنا سکیں، حتیٰ کہ اپنی جان قربان کر دی۔ اس کے بعد سے تاحال پیپلز پارٹی پاکستان کی بائیں بازو کی سیاسی پارٹیوں کی طرح ایک موروثی سیاسی پارٹی بن کر رہ گئی ہے۔
اس عرصے میں پاکستان کے دینی مدارس نے اپنی جڑیں مضبوط کر لیں اور مختلف مسالک کے حوالے سے اسلام میں تقسیم در تقسیم کرتی چلی گئیں۔ امریکہ نے سوویت یونین کی افغانستان میں مداخلت کے بعد ضیاء الحق کے ذریعے شمالی وزیرستان میں مجاہدین کو گوریلا جنگ لڑنے کی تربیت دلائی، اسلحہ دیا اور بھاری تنخواہیں دیں۔ اس مہم میں القاعدہ نے مرکزی کردار ادا کیا، اسلامی دنیا سے ہزاروں کی تعداد میں جنگجو بھرتی کر کے منظم کیا اور انہیں روس کے خلاف گوریلا جنگ میں جھونک دیا۔ افغانستان کا معاشرہ، ماحول اور حالات ان کے لیے آئیڈیل تھے، جس کی وجہ سے روس کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ بالآخر روس کو افغانستان سے نکلنا پڑا۔ امریکہ نے اپنی روایت کے مطابق پاکستان کے ساتھ بے وفائی کی، ان مجاہدین کی تنخواہیں وغیرہ بند کر دیں اور پورے معاملے سے دستخوش ہو گیا۔ افغان مہاجرین اور مجاہدین کا سارا بوجھ پاکستان پر آن پڑا۔ یہ مجاہدین جو پاکستانی طالبان کا نام اختیار کر چکے تھے نے پاکستان دشمن قوتوں کے ساتھ ساز باز کر کے پاکستان کو اپنا نشانہ بنا لیا۔ انہوں نے جارحانہ حکمت عملی کے تحت پاکستان کے علاقے سوات پر قبضہ کر لیا۔ مجبوراً حکومت کو ان کی سرکوبی کرنے کے لیے فوجی کارروائی کرنی پڑی۔ چند روزہ مقابلے کے بعد یہ پاکستانی طالبان پسپا ہو گئے، کچھ افغانستان میں جبکہ باقی شمالی وزیرستان میں جا چھپے، جہاں بیٹھ کر انہوں نے بھارت، اسرائیل اور امریکہ سے گٹھ جوڑ کر لیا۔ پاکستان کے خلاف کراچی، اسلام آباد، پورے ملک میں دہشت گرد سرگرمیاں شروع کر دیں۔ خودکش حملے، بم دھماکے اور دوسری کارروائیوں کے ذریعے 50,000 سے زیادہ بے گناہ پاکستانیوں کو شہید کیا۔ حتیٰ کہ افواج پاکستان، پیراملٹری فورسز اور پولیس کو بھی نشانہ بنانے سے باز نہ رہے۔ قومی اداروں کو بھاری جانی و مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومت کوئی حکمت عملی ترتیب نہ دے سکی اور خود کلہ بند ہو کر بیٹھ گئی۔ عوام کو ظالم درندوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ طالبان کے پاکستانی مذہبی رہنما، جو اصل میں ان کے سرپرست ہیں، اور طالبان کی اکثریت انہی کے مدرسوں سے تعلق رکھتی ہے، وہ کس منہ سے ان باغیوں کی سرکوبی کے لیے عوام کی آواز کے ساتھ آواز ملا سکتے ہیں؟ ان کی کوشش ہے کہ حکمرانوں کو جمہوریت کے نام پر الجھائے رکھو اور طالبان کو زیادہ سے زیادہ مراد دلوا کر پاکستان کے اقتدار اعلیٰ پر قبضہ کر لیا جائے۔ ناظرین، پاکستان کی کوئی بھی آئینی قانونی حکومت، منتخب غیر منتخب، انہیں مراد دینے کے بارے میں بھی سوچ نہیں سکتی۔ پاکستان کی مسلح افواج اس سارے معاملے میں دو ٹوک رائے رکھتی ہیں۔ الحمدللہ پاکستانی افواج گوریلا جنگ کی بھی ماہر بن چکی ہیں۔ آنے والا وقت بتائے گا کہ ان کی یہ صلاحیت مملکت پاکستان کے باغیوں کو عبرت کا نمونہ بنا دے گی۔ آج دنیا میں تقریباً ہر ملک نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ہاتھوں پریشان ہے۔ وجہ صاف ظاہر ہے کہ طاقت کے نشے میں دنیا کے بڑے ممالک نے جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی پرانی کہاوت پر عمل کر کے مظلوم طبقات کو اپنی بقا کی جنگ کے لیے خودکش سوچ کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ تخریبی کارروائیوں کے لیے ہر قسم کی معلومات انٹرنیٹ پر دستیاب ہیں۔ اگر پاکستانی حکمران اور دنیا کے وہ تمام ممالک جو خوشحال ہیں مل کر اقوام متحدہ کے چارٹر پر عمل کریں، حق اور انصاف کا ساتھ دیں، معاشی عدم استحکام ختم کریں، فلاحی مملکت کے بنیادی اصولوں پر عمل کریں، تو دنیا آج بھی پرامن ہو سکتی ہے۔ مگر افسوس بظاہر ایسا ہوتا نظر نہیں آتا اور دنیا بڑی تیزی سے تباہی کی منزلیں طے کرتی نظر آ رہی ہے۔ آخر میں آپ کو بتاتے چلے کہ گوریلا جنگ یا چھاپہ مار جنگ ایسی جنگ ہے جو عموماً ایک چھوٹی مگر متحرک طاقت کسی بڑی مگر کم متحرک روایتی طاقت یا فوج کے خلاف لڑی جاتی ہے۔ اس کا ترجمہ اردو میں گوریلا جنگ ہی کیا جاتا ہے، مگر اس جنگ کا گوریلوں سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ ہسپانوی زبان کے لفظ گوریلا سے نکلا ہے، جس کا ترجمہ چھاپہ مار ہے۔ ایسی جنگ میں عام طور پر چھپ چھپ کر حملے کر کے نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ اس میں حتی الوسع کھلی لڑائی نہیں کی جاتی، اس لیے اسے ہسپانوی میں چھوٹی جنگ یا گوریلا کہا جاتا تھا، جس سے اس کا نام پڑا۔ یہ اصطلاح پہلی مرتبہ ہسپانوی چھاپہ ماروں اور فرانس کے درمیان 1814 میں جنگ کے دوران استعمال ہوئی تھی۔ مشہور انقلابی رہنما چی گویرا نے اپنی کتاب میں لکھا کہ گوریلا افواج ایک مرکزہ کی مانند ہوتے ہیں جن کی بنیاد عوام میں ہوتی ہے۔ انہیں اس بڑی فوج کے مقابلے میں صرف کم اسلحہ رکھنے کی بنیاد پر کمتر نہیں سمجھا جانا چاہیے جس سے وہ جنگ کرتے ہیں۔ یہ جنگ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس کم وسائل و اسلحہ مگر اسے عوام کی اکثریت کی حمایت حاصل ہوتی ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے خاکی دنیا کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن کا استعمال ضرور کریں۔